السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے۔ جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی ہے۔ آپ اس کو ایک اگزامپل کے تھرو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک کانٹوں والی جھاڑ پر آپ ایک دوپٹہ ڈالیں اور اس دوپٹے کو پھر بعد میں نکالنے کی کوشش کریں تو نکالنے کے دوران اس دوپٹے میں بہت زیادہ چھید ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ پورا کپڑا پھٹ جائے، تار تار ہو جائے، کیونکہ کانٹے اس کو اپنی اور بالکل جھنجھوڑ لیتے ہیں۔ وہیں اگر آپ نے آٹا گوندا ہے اور آٹا گوندنے کے دوران ایک بال اس آٹے میں چلا جائے تو جتنی آسانی سے وہ بال آٹے سے نکالا جا سکتا ہے، اتنی آسانی سے ایک نمازی کی روح اس کے جسم سے جدا کی جائے گی۔ جبکہ ایک بے نمازی کی اور جو نماز میں غفلت کرتا تھا، لیزینس دکھاتا تھا اور کل پر ٹالتا رہتا تھا، تو اس کی جو روح نکلے گی نا، وہ اسی کانٹے پر پڑے ہوئے دوپٹے کی طرح نکلے گی۔ جس طرح سے کانٹے اس دوپٹے کو پوری طرح سے پھاڑ دیتے ہیں، وہ دوپٹہ صحیح سلامت ان کانٹوں سے نہیں نکل سکتا، اسی طرح سے ایک بے نمازی کی روح اس کے تن سے نکالی جائے گی۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، پر وہ کچھ نہ کر سکے گا، کیونکہ وہ نمازوں کو آواز دے گا اور نمازیں اس کی مددگار بن کر کے نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر ایک نماز پڑھنے والا انسان ہے تو اس کی روح اس کے تن سے اسی طرح سے جدا کی جائے گی جس طرح سے بہت آرام سے، بہت نرمی کے ساتھ ایک بال کو آٹے سے نکال لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نمازی کی جو ہے اس وقت کیفیت رہے گی۔ تو میری آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ جلد سے جلد نماز پڑھنا شروع کریں۔ اور رمضانوں کے جانے کے بعد لوگ نمازیں پڑھنا بند کر دیتے ہیں، تو وہ جو برکت والا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا، اس میں جو برکتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے نا، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے نمازوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بس آپ کو یہی سوچنا ہے کہ اس دنیا میں آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ نمازوں کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی روح اس طرح سے نکالی جائے یا اس کے کسی ریلیٹیوز کی اس طرح سے روح نکالی جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔